اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر نہیں ہوتا بلکہ وہ حویلیاں ہوتی ہیں، ڈیرے ہوتے ہیں جہاں عورتوں کا عمومی طور پر کام نہیں ہوتا. ان کے بارے میں کیا حکم ہے وہ بھی اللہ جل شانہ نے تذکرہ کر دیا. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اور اللہ فرماتے تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں تم بغیر اجازت کے داخل ہو جاؤ جن گھروں میں رہائش نہیں ہے، یعنی جانوروں کی حویلیاں بنی ہوئی ہیں، ڈیرے بنے ہوئے ہیں، دفاتر بنے ہوئے ہیں، یا اس طرح کے اجتماعی جو ہے وہ جگہ بنی ہوئی ہیں. تو وہاں جانے پر کوئی حرج نہیں ہے، وہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہاں بھی یہ چیز مقدم ہونی چاہیے کہ وہاں پر بھی تنہا کسی خاتون کا ہونا نقصان سے خالی نہیں ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جل شانہ جانتا ہے اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو، اور اس چیز کو بھی اللہ جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو. اب یہ ایک چیز تھی لوگوں کے گھروں میں آنا جانا، ایک اور چیز بھی ہے جس سے برائی نکلتی ہے. اللہ جل شانہ اس سے بھی منع فرما رہے ہیں. فرمایا نبی علیہ السلام سے قل اے میرے محبوب آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے، للمؤمنین مومنوں کو بتا دیجئے، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے ایمان والو مردو اپنی نگاہوں کو جھکا لو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرو. ایمان والوں کو اللہ خطاب فرما رہے ہیں ایمان والو تم اپنی نگاہوں کو جھکا لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی جب بھی تیری اچانک نظر کسی عورت پر پڑ جائے تو پہلی نظر جو اچانک پڑی ہے وہ معاف ہے، دوبارہ نہ دیکھنا. چونکہ بازار میں چلتے ہوئے یا گھر میں یا ادھر ادھر ایک نظر ڈالنا تو لازمی ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ جا رہا ہو اور کوئی چیز کو سایہ نظر آئے تو ایک نظر دیکھنا لازمی ہوتا ہے کہ ممکن ہے کوئی دوسرا مرد ہو، ممکن ہے کوئی نقصان پہنچانے والا جانور ہو، ممکن ہے کوئی گاڑی ہو، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. تو ایک پہلی نظر ڈالنا تو لازم ہوتا ہے جس سے بندے کو پتہ چل جائے. پھر اگر وہ پہلی نظر جو ڈالی تو وہ اگر مرد ہوگا تو بندہ سلام کر لے گا، اگر کوئی جانور ہوگا تو بندہ اپنا بچاؤ کرے گا کہ کہیں یہ جانور نقصان نہ پہنچا دے، اور اگر خاتون ہوگی تو بندہ جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ اور ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے وہاں سے گزر جائے گا. مجھے بات بس اچانک یاد آ گئی، ہمارے وہ ایک استاد تھے بوڑھے فوت ہو گئے اللہ جل شانہ ان کی مغفرت فرمائے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ملتان میں ایک مسجد تھی تو وہاں میں درس قرآن دیا کرتا تھا فجر کی نماز کے بعد. تو فجر کی نماز کے بعد میں ایک دن میری کچھ طبیعت خراب تھی تو میں نے درس نہیں دیا، سردی بہت تھی اور دھند پڑ رہی تھی. تو میں نے نئی وہ حدیث پڑھی ہوئی تھی افشوا السلام اطعموا الطعام، سلام کو پھیلاؤ، تو میں بڑا سلام کرتا تھا. میں درس دیے بغیر ہی مسجد سے باہر نکلا تو آگے سے ایک عورت آ رہی تھی جس نے اپنے اوپر چادر اور پورا اس نے اپنا گیٹ اپ مردوں والا بنایا ہوا تھا. اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے، دھند بھی ہے اور اس کے اوپر جو چادر ہے وہ مردوں کی مثل ہے، عورتوں کی مثل نہیں ہے. تو میں نے اپنی ترتیب سے اس کو سلام کر دیا، میں نے کہا السلام علیکم. وہ خاتون تو وہاں کھڑی ہو گئی کہ آپ مولوی صاحب ہیں اور آپ انجان عورتوں کو سلام کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. اور تو مجھے بڑی فکر ہوئی، میں نے کہا یہ تو ہو تو غلطی گئی ہے کہ اس کو میں نے سلام کر دیا اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ عورت ہے.
میں نے تو مرد سمجھا کہ سردی میں لپٹا ہوا مردوں کی چادر میں کوئی بندہ جا رہا ہے، تو پیچھے سے میرے مقتدی بھی آ گئے، تو میں نے یہ دل میں خیال کر لیا پکا کہ بس اس مسجد سے مقتدی میرے چھٹی کروا دیں گے کہ یہ جو مسئلہ ہو گیا ہے خراب پڑا۔ تو اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی، تو میں نے کہا مائی جی میں نے آپ کو کب سلام کیا ہے؟ میں تو پڑھتا جا رہا ہوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، میں تو صلاۃ و سلام پڑھتا جا رہا ہوں، میں نے تو آپ کو سلام کیا ہی نہیں۔ تو اس عورت نے معذرت کی، اور وہ تو اس لیے یہ سلام کرنے کا بھی حکم ہے، لیکن مردوں کو دیکھ کر سلام کرنا چاہیے اور عورتوں کو بھی دیکھ کر سلام کرنا چاہیے، اور مردوں کو اپنی حیت میں رہنا چاہیے۔ اپنا اس کا مخصوص لباس ہے، عورتوں کا اور مخصوص لباس ہے، اپنے اپنے لباس میں رہنا چاہیے، اور اگر دیکھے بغیر بندہ کو ایسی ویسی حرکت کر لے گا تو ظاہر بات ہے وہ انتشار سے خالی نہیں ہے۔ تو ایک نظر تو بہرحال دیکھنا ہی ہے اگر بندہ اپنا بچاؤ کرنا چاہتا ہے، لیکن جب پتہ چل جائے کہ فلاں عورت ہے، پھر مرد کو اللہ جل شانہ اجازت نہیں دے رہے کہ وہ اس کو دیکھے۔ اور یہی اللہ جل شانہ نے فرمایا قل للمؤمنین، اے محبوب مومنوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرو، ذالک ازکا لہم، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ جل شانہ اس سے خبردار ہے، اللہ جل شانہ اس کو جانتا ہے۔ یہ مردوں کو حکم تھا اپنی نظروں کو جھکانے کا۔ آگے اللہ جل شانہ عورتوں کو حکم دے رہے ہیں، وقل، نبی علیہ السلام سے فرما محبوب عورتوں کو بھی کہہ دیجئے، للمؤمنات، مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، مومنہ عورتوں سے۔ ایک بار ایک ٹی وی کا پروگرام ہو رہا تھا، تو وہاں سیکولر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے پروگرام کر رہے تھے، تو وہ عورت کے پردے کا مذاق اڑا رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ خام خواہ پردہ ہے، ہم نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، یہ خرابی وہ خرابی۔ تو وہاں ایک بزرگ عالم دین بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ تو انہوں نے کہا، عورت کہنے لگی کہ میں تو پردہ نہیں کرتی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مائی آپ کو کس نے کہا ہے پردہ کرو؟ آپ پر تو پردہ لازم نہیں ہے۔ تو میں بھی سن رہا تھا، میں بھی حیران ہو گیا کہ یہ کون، پردہ تو سبھی پر ہے۔ انہوں نے فرمایا آپ پر پردہ نہیں ہے، پردہ اللہ جل شانہ نے مومنہ عورتوں پر کیا ہے۔ جو عورت اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار سمجھتی ہے، اس پر ایمان لانے والا سمجھتی ہے، وہ اس کو اللہ جل شانہ حکم دے رہے ہیں، ایمان والیوں کو دے رہے ہیں، فاسق فاجر لوگوں کو، نافرمانوں کو اللہ حکم نہیں دے رہے۔ تو یہ دیکھیں آپ جملہ کتنا زبردست ہے۔ اللہ جل شانہ نے شروع میں فرما دیا قل، محبوب آپ کہہ دیجئے، للمؤمنات، مومنہ عورتوں سے، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں۔ جیسے مردوں کو حکم ہے اپنی نگاہوں کو جھکانے کا، ایسے عورتوں کو بھی حکم ہے اپنی نگاہوں کو جھکانے کا۔ بلکہ ایک حدیث ہے، ایک بار نبی علیہ السلام کے پاس، نبی علیہ السلام کی ازواج میں سے 2 بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں، جن میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 نبی علیہ السلام کی بیویاں نبی علیہ السلام کے پاس، نبی علیہ السلام کے ایک گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نابینا صحابی تھے، یہ آ گئے۔ تو جب یہ آئے تو انہوں نے اجازت مانگی، تو یہ دونوں نبی علیہ السلام کی بیویاں وہاں بیٹھی رہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو حکم فرمایا کہ تم اندر چلی جاؤ۔ تو کہنے لگی یا رسول اللہ، وہ تو نابینا ہے، وہ جو آنے والے صحابی ہیں وہ نابینا ہیں، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ نابینا ہیں، تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو دیکھتی ہو نا۔
تو اللہ جل شانہ نے جیسے مردوں کو حکم دیا ہے نگاہوں کو جھکانے کا، ایسے ہی عورتوں کو بھی حکم دیا ہے اپنی نگاہوں کو جھکانے کا۔ اللہ فرماتے ہیں یغضضن من ابصارہن، عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ وہ عورتیں بالخصوص شادیوں کے موقع پر بے تحاشا بناؤ سنگھار کر کے بغیر پردے کے پھر رہی ہوتی ہیں، انہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے، ان ماؤں کو بھی معلوم ہونی چاہیے جو بیٹیوں کو نہیں روک رہی، ان باپ کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے جو بیٹیوں کو اس جو ہے ناپاک حرکت سے نہیں روک رہے کہ یہ اللہ جل شانہ نے حرام کیا ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے بے شک حرام ہو ہم کریں گے، تو اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ حرام اللہ نے مومنہ عورتوں پر کیا ہے، فاسقہ فاجرہ عورتوں پر یہ حرام نہیں ہے، وہ تو اللہ کی پہلے ہی نافرمان ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ زیب و زینت جو ظاہر ہو جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں زیب و زینت کی جو چھپائی جا سکتی ہیں، کچھ چھپائی نہیں جا سکتی، جیسے اچھا لباس پہنا ہوا ہے تو لباس کے اوپر جو زیب و زینت ہے وہ نہیں چھپائی جا سکتی، جوتا پہنا ہوا ہے تو جوتے کے اوپر جو زیب و زینت ہے وہ نہیں چھپائی جا سکتی، اس کے چھپانے کا بھی حکم نہیں ہے۔ لیکن بقیہ وہ زیب و زینت ہے جس کا جسم سے تعلق ہے، اس کا اللہ جل شانہ فرما رہے کہ اس کو چھپاؤ، نامحرم کی نظر نہ پڑے۔